ہم سب کے استاد ہیں جناب قاری ابراہیم میر محمدی صاحب، آپ نے ان سے پڑھا، بلا واسطہ آپ نے ان سے پڑھا، تو ان کے شاگرد جو ہیں آج پوری دنیا میں موجود ہیں اور بڑے بڑے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت دی ہے۔ تو آپ ان کو بطور استاذ ان میں کیا خوبیاں دیکھتے ہیں کہ آج ان کے شاگرد ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی مقام اور اتنی عزت دی ہے ماشاءاللہ؟ جی، قاری ابراہیم صاحب کے حوالے سے میں یہ کہوں گا، جہاں میرے وہ بہت مشفق استاد تھے وہاں دو اور اساتذہ بھی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں، جس مقام پر بھی ہوں، یہ میرے ان اساتذہ کی محنت، ان کی شفقت اور ان کی بے لوث محبت کا نتیجہ ہے۔ قاری ابراہیم میر محمدی صاحب، مولانا شفیق مدنی صاحب، مولانا عبدالرشید خلیق صاحب، اور بھی بہت سارے اساتذہ ہیں، حافظ ثناء اللہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ، عبدالرحمن مدنی صاحب، اس طرح مولانا زید صاحب یا دیگر اساتذہ بھی تھے، مولانا رمضان سلفی صاحب۔ تو میں نے جہاں باقی سب اساتذہ سے فیض حاصل کیا، اور بالخصوص جو خاص شفقت تھی، میرے ساتھ ایک محبت تھی، وہ تین اساتذہ کرام کی تھی: قاری ابراہیم میر محمدی صاحب، مولانا شفیق مدنی صاحب اور مولانا عبدالرشید خلیق صاحب۔ قاری ابراہیم صاحب میرے ساتھ بے لوث محبت کرتے تھے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتے تھے، کہتے تھے بیٹا آپ کو کچھ بھی چاہیے نا، جب چاہے جو چاہیے آپ کو، آپ میرے گھر آ جایا کرو، کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کے لیے سب کچھ حاضر ہے، بس آپ پڑھو۔ شفیق مدنی صاحب وہ مجھے کہتے بیٹا آپ دل لگا کے محنت سے پڑھو۔ کبھی کبھار ہو جاتا تھا کہ چھٹیاں کر لی، بھاگ گئے، نہیں پڑھنا، تو جب مدرسے آنا، واپس آنا، تو استاد جی نے کہنا تم بہت چھٹیاں کرتے ہو، تو میں نے کہا ٹھیک ہے استاد جی، اگر آپ کہتے ہیں میں چلا جاتا ہوں۔ کہتے نہیں یار تم جاؤ نہ پڑھو لیکن چھٹیاں نہ کیا کرو۔ میں نے کہا استاد جی بس میں آپ کی زیارت کے لیے آتا ہوں، آپ کی صحبت حاصل کرنے کے لیے آتا ہوں، اگر آپ مجھے بٹھا لیں گے تو مہربانی، تو پھر میں چلا جاؤں گا۔ تو پھر استاد جی نے مسکرا کے کہنا چلو جاؤ کلاس میں بیٹھ کے پڑھو۔ مطلب کہ ان کی ایک بے تحاشا محبت اور ان کی شفقت کے نتیجے میں الحمدللہ اللہ نے یہ سعادت بخشی۔ اور ساتھ ہی ساتھ مولانا عبدالرشید خلیق صاحب بہت مشفق اور بڑی محبت کرنے والے استاد تھے۔ جب ہم تھوڑی بڑی کلاس میں گئے تو ان سے ملاقات ہوئی، تو پہلی ملاقات میں انہوں نے مجھے بہت باتیں سمجھائی، کہنے لگے بیٹا سب کچھ اپنی جگہ پہ ہے، تم پڑھنے والے بچے ہو، تو آپ نے میرے پاس پڑھنا نا تو چھٹی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، تو ان کا ایک قانون تھا، ایک اصول تھا کہ چھٹی نہیں کرنی، ہاں چھٹی کرنی ہے، کوئی عذر ہے تو مجھے بتا دیا کرو۔ تو الحمدللہ میں نے جب ان کے اس حکم پہ عمل کیا اور پڑھتا رہا، تو بعد میں میرے استاد جی نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا اور بڑی محبت دی، بڑی شفقت دی، اور کہنے لگے تم میرے بہت خاص شاگرد ہو۔ اور ان کی ایک بات مجھے یاد آ گئی ہے، ایک دفعہ میں ان کے پاس ان کے ادارے میں گیا، ان کی طبیعت ناساز تھی، تو ویسے ہی پوچھنے کے لیے گئے استاد جی کا کیا حال ہے، تو انہوں نے اپنے مدرسے کے اساتذہ کو اکٹھا کر لیا اور مجھے کہنے لگے چلو تلاوت سناؤ۔ ماشاءاللہ جب میں نے تلاوت سنانی شروع کی تو استاد جی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ایسے سر جھکا کے سن رہے تھے، اور اپنے مدرسے کے استادوں کو کہنے لگے سب سن لو، میں آج ایک بات کہنے لگا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ مجھ سے پوچھیں گے بتا عبدالرشید تیرے پاس کیا ہے، کیا اچھا عمل لے کر آیا ہے، تو میرے پاس پتہ نہیں کچھ ہو کے نہ ہو، تو میں یہ کہوں گا یا اللہ یہ میرا شاگرد ہے، سبحان اللہ، یہ فلاں جو ہے نا، یہ عارف بشیر یہ میرا شاگرد ہے، میں یہی کہہ دوں گا یا اللہ میرا یہ شاگرد ہے، میرا یہی عمل قبول کر لے۔ تو آج بھی مجھے ان کی یہ باتیں یاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اپنے سب اساتذوں کے لیے۔